بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کو دوست کا لاکھ شکر ہے، اس نے آج پھر ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین مکرم، آج ہم سیدنا عثمان غنی کی شان اور عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ قدوس قرآن و سنت کے انوار و تجلیات سے ہمارے قلوب کو، اذہان کو معطر اور معمر فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کی شان میں لکھا ہوا کلام سماعت فرمائیے گا۔ اللہ اللہ اے بڑائی حضرت عثمان دی، اللہ اللہ اے بڑائی حضرت عثمان دی، شان خود رب نے ودھائی حضرت عثمان دی۔ سارے جگ وچ ہور ذوالنورین کوئی بھی نہیں، سارے جگ وچ ہور ذوالنورین کوئی بھی نہیں، شان و شوکت ویکھ بھائی حضرت عثمان دی۔ مال وارے اونٹ وارے وار دیوے جان دل، مال وارے اونٹ وارے وار دیوے جان دل، مصطفیٰ لئی سب کمائی حضرت عثمان دی۔ فرش والے کی ادا عرشی بھی کر دینے حیا، فرش والے کی ادا عرشی بھی کر دینے حیا، ویکھ کے دل دی صفائی حضرت عثمان دی۔ کجلیاں نے پنڈلیاں ویکھو میرے محبوب نے، کجلیاں نے پنڈلیاں ویکھو میرے محبوب نے، جس گھڑی واری سی آئی حضرت عثمان دی۔ مصطفیٰ دے آپ نے دوواں جہاناں وچ بھرا، مصطفیٰ دے آپ نے دوواں جہاناں وچ بھرا، وچ حدیثاں شان آئی حضرت عثمان دی۔ مشرکاں دے کہن تے کیتا نقابے دا طواف، مشرکاں دے کہن تے کیتا نقابے دا طواف، ویکھ حکمت تے دنائی حضرت عثمان دی۔ صبر دا تسلیم دا دامن نہ چھڈیا آپ نے، صبر دا تسلیم دا دامن نہ چھڈیا آپ نے، ہے مثالی ہر بھلائی حضرت عثمان دی۔ اپنا ہاتھ سرکار نے عثمان دا ہاتھ آکھیا، اپنا ہاتھ سرکار نے عثمان دا ہاتھ آکھیا، مصطفیٰ تو نہیں جدائی حضرت عثمان دی۔ کملی والے دے بنن گے آپ جنت وچ رفیق، کملی والے دے بنن گے آپ جنت وچ رفیق، شان عقلاں وچ نہ آئی حضرت عثمان دی۔ اس مومن تے ہمیشہ وردیاں نے رحمتاں، اس مومن تے ہمیشہ وردیاں نے رحمتاں، منقبت جس نے سنائی حضرت عثمان دی۔ مصطفیٰ تو جد سنی اپنی شہادت دی خبر، مصطفیٰ تو جد سنی اپنی شہادت دی خبر، روح تک سی مسکرائی حضرت عثمان دی۔ اس منافق دا جنازہ نہ پڑھایا آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام، اس منافق دا جنازہ نہ پڑھایا آپ نے، جو کرے شافی برائی حضرت عثمان دی۔ اللہ اللہ اے بڑائی حضرت عثمان دی، شان خود رب نے ودھائی حضرت عثمان دی۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے انبیاء علیہم السلام کو بڑی اعلیٰ شانوں سے نوازا، اور ان سے وابستہ ہونے والے اہل ایمان کو عظمتیں رفعتیں عطا فرمائیں، اور بالآخر نبی مکرم علیہ السلام کے اصحاب کبار کو و اہل بیت اطہار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ منسوب فرما کر اللہ تعالیٰ نے ساری امت سے اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ اگرچہ ہر صحابی آسمان ہدایت کا درخشندہ ستارہ ہے، لیکن خلفائے راشدین ان میں بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا حیدر کرار ہوں، یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور نبی مکرم علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ جس وقت نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے 10 افراد کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تو اپنے ان 4 یاروں کو، اپنے ان 4 وفاداروں کو بھی ان میں شامل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کائنات والوں کو بتا دیا کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں جو اللہ قدوس کی بارگاہ میں اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتے ہیں کہ میں اپنی زبان مبارک سے، جس سے اللہ قدوس کا قرآن ظاہر ہوا ہے، اور میری زبان پہ جو ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، اور میری زبان کے نکلے ہوئے الفاظ صحابہ کے لیے یقیناً انمول موتی ہوتے ہیں، میں اس زبان مبارک سے فرما رہا ہوں کہ صدیق بھی جنتی ہیں، عمر بھی جنتی ہیں، عثمان بھی جنتی ہیں، علی بھی جنتی ہیں، اس طرح دیگر حضرت سعد کو، جناب سعید کو، طلحہ بن زبیر کو، عبد الرحمن بن عوف کو، ان احباب کو نبی مکرم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور سامعین محترم، آج امت کے اندر کوئی خوش نصیب صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ساری زندگی گزارتا ہے اس لیے کہ کاش مجھے جنت نصیب ہو جائے، جنت میں قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے، جنت میں رؤیت خدا نصیب ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عبادت، جن کی ریاضت، جن کا ایمان و ایقان، جن کا عرفان و وجدان اللہ قدوس کی بارگاہ میں اتنا قابل، اتنا مقبول و منظور ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو صرف ولایت سے نہیں، صرف خلافت سے نہیں، صرف اپنی رفاقت سے نہیں، جنت میں اپنی رفاقت سے نہیں، بلکہ جنتی ہونے کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اور سامعین مکرم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کا تذکرہ احادیث کی کتب ہوں یا سیرت کی کتابیں ہوں، جس جگہ بھی آپ ورق گردانی کریں گے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ ان کے جانثاروں کے کمالات اور ان کی شان و شوکت ہر جگہ پر نظر آئے گی۔ یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ قدوس نے پوری کائنات کے افراد سے ایک جداگانہ شان عطا فرمائی، کیونکہ ہر کسی کو اللہ اپنے پیارے لوگوں میں سے شان عطا فرماتا ہے۔ کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی شان عطا فرماتا ہے، اور کبھی نبی کریم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کو بسانے کی شان عطا فرماتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سارے انبیاء علیہم السلام میں سے فقط جناب محمد عربی علیہ السلام کا داماد ہونے کا شرف عطا فرما کر صرف ایک نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں عطا فرما کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذو النورین کے خطاب سے نوازا۔ اور اہل علم نے لکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے امتی کو اللہ قدوس نے یہ سعادت عطا نہیں فرمائی، یہ اعزاز عطا نہیں فرمایا کہ کسی نبی کے ماننے والے مومن کو اللہ نے اس کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عطا فرمائی ہوں۔ اور اگر ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ سماعت فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی کی شرافت، آپ کی صداقت اور آپ کے ایمان و ایقان کا، وجدان و عرفان کا مقام و مرتبہ کس قدر اعلیٰ تھا کہ ایک مقام میں آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ قدوس مجھے 40 بیٹیاں عطا کرتا تو میں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اندازہ لگائیے۔ اور جب آپ نے یعنی بیٹیوں کو، سیدہ رقیہ کو اور سیدہ ام کلثوم کو رضی اللہ عنہما کو یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دیا تو فرمایا یہ اللہ قدوس کی جانب سے وحی آتی تھی، اور وحی الہی کے مطابق میں نے اپنی بیٹی کو سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دیا ہے۔ اور ایک میں واقعہ عرض کر رہا ہوں اسامہ بن زید کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے گوشت کا ایک برتن دے کر سیدنا عثمان غنی کے گھر بھیجا کہ جاؤ یہ گوشت لے جاؤ اور ان کے گھر دے کر آؤ۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو میں نے ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی کا چہرہ دیکھا، اور آپ کے حسن کے بارے میں لکھا سیرت نگاروں میں کہ گنگریالے بال تھے، سرخی مائل سفید رنگ تھا، حسن و جمال کے گویا کے پیکر تھے۔ پھر جس بندے کے اندر شرم و حیا بدرجہ اتم موجود ہو، ظاہری طور پر بھی حسین و جمیل ہو، باطن بھی جس کا اتنا نکھرا ہوا ہو کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہوئے ہو، کہتے ہیں میں نے سید عثمان غنی کو دیکھا، پھر سیدہ رقیہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا کیا تو نے دیکھا سیدنا عثمان غنی کو؟ کیا دیکھا ہے ان کی اہلیہ کو؟
تو میں نے کہا یا رسول اللہ ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا کیا اس کی مثل دنیا میں کوئی جوڑا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، میں نے اتنا حسین و جمیل، اتنا پیارا جوڑا اپنی زندگی میں روئے زمین پہ کوئی نہیں دیکھا۔ اور سامعین مکرم، آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، بچپن میں ہمیں نصیب ہوتا ہے والدین کی گود میں کلمے کی لوریاں نصیب ہوتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے۔ لیکن کبھی غور کیجئے اس ابتدائی اسلام کے دور پر کہ جس دور میں صحابہ نے کلمہ پڑھا، جس دور میں مشرکین مکہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو اتنا مجبور کیا صرف اس بات پر کہ آپ بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، آپ اللہ قدوس کی وحدانیت کا درس نہ دیں، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین پر رہنے دیجئے۔ اس دور میں جو صدیق اکبر نے مشکلیں جھیلی ہیں، جو فاروق اعظم نے ستم برداشت کیے ہیں، جو عثمان و علی نے مشکلات کو برداشت کیا ہے، اگر انسان تاریخ کے ان اوراق کا مطالعہ کرے، یقین کرے، انسان لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لیکن رشک آتا ہے ان اللہ کے پیاروں کی استقامت پر، رشک آتا ہے ان اللہ کے پیاروں کے جرت اور ہمت پر۔ آج سویڈن کے بدبخت قرآن کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ہے تھی کسی کافر کی جرت کہ دور صحابہ کے اندر کوئی اللہ کے کلام کی جانب نظر بد سے دیکھتا اور اللہ کے حبیب مکرم علیہ السلام کی جانب بد نگاہی سے دیکھتا؟ ہے تھی جرت؟ وہاں تو گمان بھی کوئی کرتا تو کبھی صدیق اکبر کا عشق آڑے آ جاتا اور کبھی سیدنا فاروق اعظم کی تلوار لہرانا شروع کر دیتی۔ جناب سیدنا عثمان غنی کے چچا حکم بن ابو العاص، آپ کو پتہ چلا کہ عثمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کا مطلب پھر مسلمان ہونا اس دور میں کہ جس دور میں آنکھوں کو رخ بدوحا کا دیدار نصیب ہو، زلف دوتا کی زیارت نصیب ہو، صدیق و عمر علی کی معیت نصیب ہو۔ کیسا وہ پیارا دور تھا، اور جس دور کو نبی مکرم علیہ السلام دوسرے ادوار سے اعلیٰ قرار دیں، اس دور میں کلمہ پڑھنا کتنے اعزاز کی بات تھی۔ آپ کے چچا نے آپ کو باندھا اور باندھ کر اس بات کا پابند کیا کہ جب تک تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں آؤ گے، دین مصطفیٰ کو چھوڑو گے نہیں، میں تمہیں رہا نہیں کروں گا۔ توجہ چاہوں گا، جب آپ کے چچا نے آپ کو محصور کیا، باندھا اور مجبور کیا اس بات پر کہ دین مصطفیٰ کو چھوڑو، تو سیدنا عثمان غنی نے کہا چچا بات سنو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہاں اس رب واحد و قہار و جبار و ستار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے رب کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے اس کی وحدانیت کا اقرار کر دیا ہے، اب میں اس دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ چچا نے بڑی کوشش کی کہ عثمان کو پھسلایا جائے، لڑکھڑایا جائے، لیکن جس نے رخ بدوحا کا دیدار کیا ہو، جس نے کریم آقا علیہ السلام کا وہ چہرہ دیکھا ہو جس کو رب تکتا ہے، وہ سر کو تن سے جدا کرنا تو پسند کرتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو جب آپ نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا تو جناب سیدنا عثمان غنی کا یہ پیار اور یہ وفا دین کے ساتھ دے کر آپ کے چچا مجبور ہو گئے، بالآخر انہیں اپنا عہد توڑنا پڑا، اور جو ان کو باندھا ہوا تھا رہا کیا، یہ دیکھ کر کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اب تو عشق رسول میں سراپا غرق ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں۔ اللہ قدوس ہمیں بھی ان کے عشق میں سے عشق کی خیرات عطا فرمائے۔